قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 127 128 129 130 131 اینڈ 131 127 128 129 130 131۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کا فاؤنڈیشن یا اس کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو اور رکھتے ہوئے وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر، کیونکہ بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر دعا کیا انہوں نے کہ اے اللہ ہمیں مسلم بنا، مطلب ایک ہم کو دین کی طرف راغب کر، ہم کو دین کے لیے کام کرنے والا بنا، سبمٹ دا ول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں مسلم بنا، اور ہمارے جو آنے والے جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ان میں سے بھی، ان خاندان میں سے بھی ایک نیشن ایسے بنا جو مسلم ہو، اور ہمیں عبادت کرنے کے طور طریقے سکھا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا ہمیں ہماری غلطیوں کو درگزر کر، ہم جس پہ پشیمان ہیں۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریپینٹنس کو اپناتا ہے۔ مطلب آپ نے اگر کوئی گناہ کی ہے اور اس کے اوپر آپ شرمندہ ہیں، تو اس شرمندہ ہونے پر یا اس گناہ کا استغفار کرنے پر اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ مہربان ہے۔ اور پھر دعا کی کہ اے اللہ ایک ایسا میسنجر بھیج، مطلب نبی بھیج، جو ان میں سے ہی ہو جو تیری آیاتیں پڑھ کے سنائے، اور وہ کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت سے، اور ساتھ ہی ساتھ سب کو جو ہے وہ پاک صاف کرے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے وہ بہت بلند والا ہے اور بہت ہی
وائز ہیں، مطلب کہ بہت ہی علم رکھنے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا، اس دین کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ اس دین پہ جو اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ بیوقوف میں سے ہوگے، اور یا تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فول کر رہے ہو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بولتے ہیں کہ میں نے ان کو چنا ہے اس دنیا کی پہ فضیلت کے لیے چنا ہے، اور بلا شبہ آخرت میں ان کا جو انعام ہے وہ آخرت میں وہ سب سے عمل صالح کرنے والے بلند ہوں گے. اور اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے میرے لیے سبمٹ کر دو، میرے لیے جو ہے وہ حاضر رہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ میں نے آپ کے دین کو پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے عوض میں جو میں نے تمہارے دین پہ اپنے آپ کو بالکل سر خم کر دیا ہے، اور جو آپ اس دنیا کے مالک ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ہم نے جو یہ آیتیں پہ غور کیا تو ہمیں اس میں یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسٹڈی کرنا، جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، اور اس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ کے دین کو بلند کیا اور اللہ کی وحدانیت کو بلند کیا، اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوئے کہ یہ میری عبادت کو قبول کر، اور ہمارے میں سے اچھے لوگوں کو چن، اور ان کو جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے توبہ کو قبول کر، اور واقعی میں تو سننے والا اور کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو کوئی بھی دعا کرتے وقت ہمیں اللہ سے پلیڈ کرنا اور اللہ کی عظمت بھی بتانی، اللہ کے ایٹریبیوٹس بھی بتانی. تو یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ دعا کرتے وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہم اپیل کریں گے، وہ اپیل کے ساتھ اس اپیل کرنے کے جو اپیل ہے اس اپیل سے ریلیٹڈ اللہ کے ایٹریبیوٹس بیان کریں گے. جیسے ہم نے گناہ کی معافی طلب کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں غفور الرحیم سے کرنا چاہیے. تو اور کوئی ہم اس طرح کی چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے تو رحمان الرحیم کہنا چاہیے. تو یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس قرآن میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا ہے اور ہمارے طرف جو رہنمائی آئی ہے، وہ کتنی کلیئر کٹ رہنمائی ہے. کتنے قسمت والے ہیں جو ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے، جبکہ اسی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان بننے کی گزارش بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ مسلم ہو. اور آپ تو جب آپ مسلم ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں مسلم ہوں اس رب کا جو پورے جہاں کا مالک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کو پکاریں کسی بھی حال میں، کیونکہ وہی رب ہمارا پرسان حال ہے، ہمارا ہر رہنمائی، ہر چیز کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں آخرت میں رائٹس پرسن بن کے جانا ہے. اور رائٹس پرسن جب بن کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری منزل آسان ہوگی. تو یہ ہماری کو یہ ٹیچنگ دی جا رہی قرآن میں کہ اس زمانے میں، اس زمانے میں پھر کیسے سرکشی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، ان کو گناہ کیسے انہوں نے یعنی طلب کی، معافیوں کی. تو ہم کون سے اتنے بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے.
اور اپنی آخرت سنوارنے کی اللہ تعالیٰ سے طلب رکھنا، ایمان رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔